ہماری زندگیوں میں بہت دفعہ ہم ایک ایسی صورتحال میں جاتے ہیں جہاں اپنے خدا کو پورے طور پر سمجھنا، جاننا، اس کی گہرائی کا اندازہ کرنا، اس کی شخصیت کا، ہم ادب اور تمیز کے ملمہ میں لپیٹ کر ہم ایک سائڈ پر رکھ دیتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں بے شک ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ خدا واحد کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، تو بھی خدا کی شخصیت کا پورا ادراک کرنا اس لیے ان کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ وہ ادب اور تمیز کے اس خوبصورت ایک کپڑے میں لپیٹ کر انہوں نے خدا کی ذات کو ایک ایسے بلندی پر رکھ دیا ہے جہاں خدا کو جاننے کے لیے، اس کی پاک ذات کے قریب جانا ان کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور ہم بھی مسیحی ہوتے ہوئے بہت دفعہ خدا کی قربت میں اس لیے نہیں جاتے کہ ہم سوچتے ہیں کہ خدا کی ذات کے قریب جانا بے ادبی ہو جائے گی۔ لیکن میرے عزیزو، جب ہم خدا کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہوتے ہوئے، اس کی تخلیق ہوتے ہوئے، اس کی پاک ذات کو بائبل مقدس کے آئینے میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں خدا جو ہے وہ اس کی ذات کچھ مطالبہ کرتے ہوئے ہم سے دکھائی دیتی ہے۔ خدا کی ذات جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی اپنے سے دور نہیں رکھنا چاہتی، اور ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں خدا کے لیے، پروردگار۔ پروردگار جو ہے وہ یہ فارسی کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے پالنے والا۔ پرورد، پالنا، پالنے والا۔ اور پالنے والے میں جب ہم پالنے والے کی حیثیت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے تصور میں اگر کوئی شخصیت آتی ہے تو وہ ہماری ماں ہے، اور پھر ہمارا باپ ہے۔ سو پروردگار کا مطلب ہے پالنے والا، اور پالنے والے کے تعلق سے جب مسیحی معنوں کو میں دیکھتا ہوں تو یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی بچہ ماں کے سینے سے لگا ہوا اس کے سینے سے اپنی خوراک بھی لے رہا ہو اور وہ اپنی ماں سے بھی واقف نہ ہو۔ یہ تصور جب پروردگاری کا میں اس کو دیکھتا ہوں تو مسیحی تصور خدا جو ہے اس کو سمجھنے میں مجھے آسانی ہو جاتی ہے۔ خدا جو پروردگار ہے، پاک کلام میں وہ کہتا ہے کہ ماں اپنے شیر خار بچے کو، شیر کہتے ہیں دودھ کو، خار کہتے ہیں پینے والا، لینے والا، شیر خار دودھ پینے والا بچہ، ماں اپنے شیر خار بچے کو، وہ بچہ آج تو یا پہلے بھی ہمارے بچپن سے پہلے بھی جو ہے وہ دودھ کے پلانے کے لیے کئی دفعہ بوتلیں استعمال ہوتی تھی، لیکن جب ہم ماں کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے بچے کو تو آپ ذرا تصور کیجئے، اس سارے مشاہدے کو اپنی نگاہ میں لائیے کہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے کبھی بھی اپنے بچے سے غافل نہیں ہوتی، لیکن اس غفلت کو سامنے لا کر کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ ماں اپنے شیر خار بچے کو بھول سکتی ہے، لیکن میں تجھے ہرگز نہ بھولوں گا کیونکہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔
سو خدا کی پروردگاری کو سمجھنے کے لیے شاید ہمیں اپنی ماں کے سینے سے لگا ہوا وہ بچہ یاد کرنا پڑے گا کہ ہم جب خدا کا تصور دیکھتے ہیں تو خدا کی پروردگاری کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے رشتوں کی گہرائی میں اترنا پڑے گا. اور بائبل مقدس کا خدا کبھی بھی اس رشتے کو بھلانا نہیں چاہتا جو اس نے جن رشتوں کی ڈور میں باندھ کر ہمیں کھینچا ہے اس نے. سو پروردگاری کو اگر لیں تو جب ہم بائبلی نقطۂ نگاہ سے پروردگاری کو دیکھتے ہیں، اور یاد رکھیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پروردگاری خدا کی پراویڈنس یہ بائبل مقدس کا ایک عقیدہ ہے، ڈاکٹرائن ہے. یہ ایک عام لفظ نہیں ہے، یہ ایک عام تصور نہیں ہے. خدا کی حیثیت کو پالنے والے کے طور پر لینا جو ہے، اس کو سمجھتے ہوئے خدا کے اس کائنات کو جو اس نے بنائی ہے اس کے تعلق کی 4 غلطیاں ہیں جو اکثر ہم کرتے ہیں. ان 3-4 غلطیوں کو خدا کی ذات کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے ذہن سے نکالنا پڑے گا. اگر خدا پروردگار ہے تو ڈیزم کا تصور، میں آسان کر کے اس کو کہوں گا کہ جو یہ ڈیزم ایک ایسی تعلیم ہے جس کا ماننا یہ ہے کہ خدا نے کائنات بنائی اور اس سے بے نیاز ہو گیا. چل رہی ہے کائنات. خدا کا تصور تخلیق یہ نہیں ہے کہ خدا نے تخلیق کی اور اسے چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے. خدا کا پاک کلام ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو خداوند کے پاک کلام میں نہمیہ کی کتاب کے 9ویں باب میں جب ہم نے پڑھا ہے، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو نے آسمان اور آسمانوں کے آسمان کو اور ان کے سارے لشکر کو اور زمین کو اور جو کچھ اس پر ہے اور سمندروں کو اور جو کچھ ان میں ہے بنایا، اور تو ان سبوں کا پروردگار ہے. آسمان کا لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے. تو وہ خداوند خدا ہے جس نے ابرام کو چن لیا. اب یہ آگے چل کر یہ پوری کے پورا باب جو ہے بڑی خوبصورت باتوں کو نہمیہ کے ذریعے سے، لاویوں کے ذریعے سے کرتا ہے. لاوی جو خدا کے لوگ تھے. میرے عزیزو، میں اور آپ جب اپنے خدا کی بات کرتے ہیں تو ڈیزم جو یہ کہتا ہے کہ خدا نے کائنات کو بنایا ہے اور کائنات کو بنا کر چھوڑ دیا، چل رہی ہے کائنات، تصور انسان کا یہ ہے، تو اس بات کو مت بھولیے کہ خدا پروردگار ہے. اور پروردگاری کبھی بھی جس کو پالا جا رہا اس سے بے خبر نہیں ہوتی. پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا کو بنایا. اعمال کی کتاب یہ کہتی ہے جس خدا نے دنیا اور اس کے سب چیزوں کو پیدا کیا وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، نہ ہی وہ محتاج ہو کر آدمیوں سے خدمت لیتا ہے، کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے. کتنی خوبصورت بات. وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ
دیتا ہے، کیونکہ اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ ذرا سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو نہ صرف یہ ہمارا تصور نہیں ہونا چاہیے خدا کی پروردگاری کے تعلق سے کہ خدا نے ہمیں بنا کر چھوڑ دیا۔ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ خدا ہماری کیئر نہیں کرتا، خدا ہمیں دیکھتا نہیں ہے، خدا ہمیں چھوڑ دیا اس نے۔ اور یہی ابلیس کی بہت بڑی چال ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کے تعلق سے اس بات کی سوچ پر کھڑے ہو جائے کہ خدا جو ہے وہ اس نے ہمیں بنایا ہے اور ہمیں چھوڑ دیا ہے، اب ہماری مرضی ہے، ہم جہاں مرضی جائیں، جہاں مرضی جو کچھ مرضی کریں۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے میرے عزیزو۔ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا اپنی قدرت کے کلام سے ہمیں سنبھالتا ہے۔ خدا کا پاک کلام جب ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں کے نام خط کو، تو عبرانیوں کے خط اس کے پہلے باب میں اس کی 3 آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیں اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ لکھا ہے اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ اس نے چھوڑ نہیں دیا، اس نے ہمیں جو ہے وہ ہم سے بے نیاز نہیں ہو گیا۔ اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ خدا جب اپنی قدرت کے کلام سے ہمیں سنبھالتا ہے تو وہ ہماری کیئر کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تعلیم ہے پینتھیزم کی۔ پینتھیزم کی تعلیم یہ ڈیزم کے ساتھ ساتھ پینتھیزم بھی ایک اور تعلیم کا رخ ہے۔ یہ تعلیم یہ کہتی ہے کہ جو کریشن ہے، جو خدا کی یہ بنائی ہوئی چیزیں ہیں، یہ محض ایک پردہ سکرین پر تصویروں کی مانند ہے۔ یہ جو ہے وہ اصلیت ان کی کچھ نہیں ہے۔ ہم وہی کچھ کرتے ہیں جو خدا چاہتا کرتے ہیں۔ خدا جو ہے وہ ہمیں گردن سے پکڑ کر جو بھی چاہتا ہے ہم سے کروا لیتا ہے۔ اور اسی تعلق سے بہت سے نوجوان اکثر اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ خدا نے ہی، چونکہ برائی جو ہو رہی ہے وہ بھی خدا کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی خدا ہی ہے جو پپٹس کی مانند۔ مجھے بہت سے نوجوانوں نے یہ بات کی کہ خدا ہمیں پپٹس کی طرح، پتلیوں کی طرح نچاتا ہے، اس لیے ہمارا کیا قصور؟ لیکن پاک کلام کے مطابق خدا اپنی چیزوں سے بے نیاز نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ اس نے اپنی چیزوں کو آزاد مرضی بھی دی ہے۔ اپنی کائنات کو جو اس نے بنائی ہے اس کا وجود بھی اس نے اسے بخشا ہے۔ یہ بے وجود کائنات نہیں ہے، بے مرضی کائنات نہیں ہے۔ یہ کائنات خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات ہے جسے اس نے اس کا وجود بخشا، اسے اس کی آزادی عطا کی ہے۔ خدا غلامی کبھی نہیں کرتا اور خدا کبھی بھی غلام نہیں بناتا۔ یہ یاد رکھیں۔ جاننے کی صرف یہ ضرورت ہے کہ خدا کی پروردگاری کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے جو کائنات بنائی ہے اس میں ایکٹیولی وہ انوالو ہے۔ وہ اپنی کائنات کی ہر چیز کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتا ہے، اس کو عمل میں لاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ خدا کی نگاہیں انسان کو دیکھتی ہیں۔ پاک کلام میں لکھا اس کی نگاہیں یہاں زمین پر پھرتی ہیں۔ پھر پاک کلام میں مکاشفہ کی کتاب
میں لکھا ہے کہ وہ 7 چراغدانوں میں پھرتا ہے. خدا نے جو دنیا بنائی ہے، جو خدا نے ایماندار بنائے ہیں، خدا نے کلیسیا بنائی ہے، خدا اس کے درمیان چلتا پھرتا اور سکونت کرتا. پاک کلام میں نے پہلے کہا کہ خیمہ اجتماع بنی اسرائیل کے خیموں کے درمیان لگایا جاتا تھا، اور خدا اپنے لوگوں کے درمیان سکونت کرتا تھا. خدا کا پاک کلام یہ کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اے موسیٰ سکھا کہ وہ اپنے اوزاروں میں میخچو رکھیں، تاکہ جب وہ صبح رفع حاجت کے لیے جاتے ہیں تو وہ اپنی اس جگہ کو کھودیں اور رفع حاجت کرنے کے بعد اس مٹی سے اسے ڈھانپ دیں. کیوں؟ پاک کلام میں لکھا کیونکہ میں تیری حفاظت کے لیے تمہارے درمیان پھرتا ہوں. یہ نہ ہو کہ میں گندگی دیکھ کر، ناپاکی دیکھ کر تمہارے درمیان سے دور ہو جاؤں. خدا چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان پاکیزگی ہو. خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں چلتا پھرتا رہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان میں سکونت کرے. اور یاد رکھیے تیسری بات کہ کائنات کو بائی چانس خدا نے نہیں بنایا. خدا کی پروردگاری، خدا کا ہمیں پالنا اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا نے ہمیں ایسے ہی چلتے چلتے، کوئی کام نہیں تھا تو اس نے تخلیق کر دیا. ایسا نہیں ہے. میں اور آپ بڑے پلاننگ کے ساتھ بنائے گئے ہیں. یہ کائنات خدا نے میرے اور آپ کے لیے بڑی پلاننگ کے ساتھ بنائی ہے. خدا نے ہماری ذات کو آوارہ نہیں چھوڑ دیا. میں اور آپ آوارہ چھوڑے گئے لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہیں وہ قسمت پر چھوڑ دیے گئے ہیں. بہت سے لوگ اپنی زندگی کے حالات کو یہ سوچتے ہیں کہ او جی ہماری قسمت یہ ہے. خداوند نے آپ کو قسمت پر نہیں چھوڑا. خدا نے آپ کو بڑی دلچسپی کے ساتھ بنایا ہے. خدا نے مجھے اور آپ کو بڑی دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کیا ہے. اس نے پرسنلی دلچسپی لے کر مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے. میرے عزیزو، خدا کا پاک کلام جب یہ بتاتا ہے کہ میں نے پچھلے دنوں میں عبرانیوں پہلا باب 30 آیت کی کچھ تفسیر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ وہاں پر جب لکھا ہے کہ وہ اپنی قدرت کے کلام سے چیزوں کو سنبھالتا ہے، تو یہ سنبھالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا سہارا دے کر چھوڑ دیتا ہے، بلکہ یہ لفظ جو یونانی زبان کا یہاں پر درج کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے اٹھانا، بوجھ برداشت کرنا. اور اپنی قدرت کے کلام سے جب خداوند یسوع المسیح کے متعلق لکھا ہے کہ وہ چیزوں کو سنبھالتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے بوجھ کو اٹھا لیا جاتا ہے. اور یہ لفظ خاص طور پر میں نے بتایا کہ یہ جب یسوع المسیح کے پاس معذور کو لے کر آئے اسے شفا کے لیے، تو یہ لفظ وہاں پر اٹھانے کے لیے استعمال ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ یسوع المسیح نے صرف چیزوں کو بنایا نہیں. پاک کلام میں صاف طور سے یہاں لکھا ہے عبرانیوں کے پہلے باب میں کہ اسی کے ذریعے سے سب چیزیں جو ہیں وہ خدا نے تخلیق کی ہیں. خدا نے اسی کے ذریعے سے تمام چیزوں کو بنایا ہے. یہاں لکھا ہے کہ جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. اور پھر یوحنا کی انجیل میں ہم جب پڑھتے ہیں تو یوحنا کی انجیل کا پہلا باب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کلمہ جو ہے اس کے وسیلے سے تمام چیزیں پیدا ہوئیں. لکھا ہے 3 آیت میں سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ان میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. یسوع مسیح کے بغیر کائنات کی کوئی چیز تخلیق نہیں ہوئی. یہ بڑا واضح میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. میں اور آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں
عالم اسلام بھی اپنے نبی کو انہی خطوط پر دیکھتے ہیں، لیکن پاک کلام یسوع المسیح کے متعلق جو خدا کا کلمہ ہے اس کے متعلق کہتا ہے کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کے وسیلے سے تمام چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اور دنیا کی کوئی تخلیق ایسی ہے نہیں جو اس کے بغیر پیدا ہوئی ہو، اور انہی تمام چیزوں کو جو اس نے بنائی ہیں باپ کے ساتھ مل کر، انہی چیزوں کو عبرانیوں کا خط کہتا ہے کہ وہ سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے، اپنی قوت کے کلام سے سنبھالتا۔ اور سنبھالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بنائی ہیں چیزیں اور پھر ان کو دوسرے معنوں میں وہ اٹھائے پھرتا ہے، اس نے ان کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، دوسرے معنوں میں یہ کہنا چاہتا ہے وہ کہ وہ اپنے اس بوجھ کو اٹھا کر لیے پھرتا ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں کہ یہاں عبرانیوں کا پہلا باب 3 آیت ایک اور چیز کو ہم پر واضح کرتی ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے اس نے نہیں اٹھا رکھا ان چیزوں کو سنبھالنے کے لیے، بلکہ ان تمام چیزوں کو وہ کنٹینیوسلی سنبھالے ہوئے ہے۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر جو جملے کی ترتیب ہے وہ پریزنٹ پارٹیسپل ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اس نے چیزوں کو جب سنبھالا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ خدا کا پاک کلام ایک جگہ پر کہتا ہے یوحنا کی انجیل میں، تو نے جو کچھ مجھے دیا ہے ان میں سے میں نے سوائے ایک کو اور کسی کو نہیں کھویا۔ اس لیے جب ہم کلسیوں کے نام پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت کو دیکھیں تو میرے عزیزو، خدا کا پاک کلام اسی چیز کو اور بھی واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ کلسیوں کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت یوں بیان کرتی ہے، پاک کلام میں یوں لکھا ہے، 17ویں آیت، وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ وہ تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ تمام چیزوں کو اٹھائے پھرتا ہے اور اسی میں تمام چیزیں سنبھالی جاتی ہیں، قائم رہتی ہیں۔ اس لحاظ سے دونوں آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم اعمال کی کتاب 17ویں باب کی 28ویں آیت جو ہم نے پڑھی ہے اسے دیکھتے ہیں تو پاک کلام اسی میں ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں۔ مسیح کا ہماری زندگی میں ہونا میرے اور آپ کے قائم کیے جانے کا باعث ہے۔ میں اور آپ اگر زندہ ہیں تو اس لیے کہ وہ ہماری سانسوں کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اگر میں اور آپ زندہ نہیں ہیں، زندہ ہوں اور خدا نہ سنبھالے تو ہم زندہ رہ نہیں سکتے۔ پاک کلام میں ایوب کا صحیفہ اس کی 34ویں باب کو اگر ہم دیکھیں تو الیہو نام کا ایک شخص جو ہے یہ ایوب نبی کے دوستوں میں سے تھا، اور جب ہم 34ویں باب میں ایوب کی کتاب کے دیکھتے ہیں تو اس کا جو دوست الیہو ہے اس کی چیزیں ہمیں، اس کی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس کی 14ویں آیت کو، 34واں باب اس کی 14ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں 14ویں آیت میں لکھا ہے، اگر وہ انسان سے اپنا دل لگائے، اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے لے تو تمام بشر اکٹھے فنا ہو جائیں گے اور انسان پھر مٹی میں مل جائے گا۔ میرے عزیزو، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں اور آپ اس بات کو جان لیں
کہ زندگی صرف جسمانی نہیں ہے، زندگی کے دو پہلو ہیں، زندگی روحانی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی جو ہے وہ سانسیں چل رہی ہوتی ہیں جسمانی طور پر، لیکن روحانی طور پر ہم مردنی کا شکار ہوتے ہیں، ہم روحانی طور پر مردہ ہوتے ہیں۔ پچھلا پورا سال میں اور آپ ذرا غور کریں اپنے آپ پر، کیا ہم واقعی پچھلے سال میں زندہ تھے؟ اگر تو ہم نے خداوند میں ہو کر پچھلا سال گزارا تو پھر خدا کی شکر گزاری کریں کہ یسوع المسیح کا ہونا ہماری زندگی میں میرے اور آپ کی روحانی اور جسمانی زندگی کا باعث ہے۔ وہ صرف اس نے ہمیں خلق نہیں کیا، اس نے صرف ہمیں تخلیق نہیں کیا، بلکہ اس نے ہمیں اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالا بھی ہے۔ لیکن اگر یسوع ہماری زندگیوں میں موجود نہیں ہے، اگر میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو پچھلے سال میں یسوع کے بغیر گزارا ہے، تو پھر ہمارے زندگی میں ہمیں نجات نہیں ملی، کیونکہ ہم نے پچھلے سال بھی اس بات کو پڑھا، تو اس کا نام یسوع رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اس کا مطلب ہے اگر میں اور آپ یسوع سے واقف نہیں ہیں تو نجات ہم نے نہیں پائی، اور جب ہم نے نجات نہیں پائی تو پھر اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس میں جو زندگی ہے وہ بھی ہم میں موجود نہیں تھی، اور اس میں جو نور تھا اس کی روشنی بھی ہماری زندگی میں موجود نہیں رہی۔ اور جب نور غیر موجود ہو تو پھر کیا زندگی میں ہونا چاہیے؟ جب کوئی کمرے میں روشنی نہ جل رہی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا۔ اگر وہ نور ہماری زندگی میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہماری زندگی میں اندھیرا ہے، کیونکہ پاک کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ نور جو زندگیوں کو روشن کرتا تھا وہ دنیا میں آنے کو تھا۔ اگر اس نور نے میری اور آپ کی زندگی کو روشن نہیں کیا تو پھر میرے عزیزو، میرا اور آپ کا اس دنیا میں زندہ ہونا صرف چلتی سانسیں ہی ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، خدا جب چیزوں کو سنبھالتا ہے اپنی قدرت کے کلام سے، پاک کلام میں لکھا ہے کہ وہ چیزوں کو سنبھالتا ہے، تو چیزوں کو سنبھالنے میں ان کی پراپرٹیز سمیت وہ سنبھالتا ہے، ان کی خوبیوں سمیت وہ ان کو سنبھالتا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ کہ میں اس کو کچھ یوں لوں گا کہ اگر ایک پانی ہے تو پانی اس لیے ہے کہ خدا نے اس کو اس کی پراپرٹیز سمیت سنبھالا ہے۔ پانی بھاپ بھی بن سکتا ہے، پانی برف بھی بن سکتا ہے، لیکن اگر پانی اپنی پوری قدرت کے ساتھ پیاس بجھانے کی قوت رکھتا ہے میرے اور آپ کے لیے، تو اس کی قدرت کے کلام نے اس کو سنبھال رکھا، اس کی پراپرٹیز سمیت، اس کی خوبیوں سمیت۔ اسی طرح سے اگر خدا نے گھاس کو بنایا ہے تو گھاس کو خدا اپنی قدرت سے سنبھالتا ہے کہ وہ اپنی ان خوبیوں میں موجود رہے، وہ جانوروں کی بھوک مٹانے کے کام آئے۔ اگر یہ کاغذ موجود ہے خدا کے کلام سمیت تو اس کی خوبیوں سمیت خدا نے اس کو سنبھال رکھا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی زندگی کی خوبیوں کے ساتھ زندہ ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنی خوبیوں سمیت سنبھال رکھا ہے۔ خدا کا پاک کلام
बड़ा वाज़ेह है। अगर मैं और आप अपनी खूबियों पर फ़ख्र करते हैं, हम लायक हैं, तो हम अपनी तालीम पर फ़ख्र करते हैं, हम दौलत कमाने की जो खूबी रखते हैं तो हम अपनी दौलत पर कई दफ़ा खुश होते रहते हैं। लेकिन कभी ये सोचा कि ये तमाम की तमाम खूबियाँ इसलिए मौजूद हैं, इसलिए कायम हैं कि वो अपनी कुदरत के कलाम से हमें संभाले हुए है। इसलिए उसकी परवरदिगारी जो है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी लम्हे में हमें छोड़ देता है। वो हमें हर लम्हे में संभालता है, हमें अपने हाथ में लिए रहता है। सो खुदा का पाक कलाम हमें बताता है। खुद हम दुनियावी तौर पर चीज़ों को देखते हैं, ये जो पेपर है ये दरख्तों की आउटकम है, दरख्तों की छाल से बनी हुई ये चीज़ है जिस पर लिखा जाता है। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि बाइबल मुकद्दस जो है वो ग्रीन होना शुरू हो गई हो। ये पेपर जो है, ये जिस तरह से लकड़ी जो है वो उसकी खूबियां हैं, ये उनसे हटकर किसी और तरह की खूबियों में ढल गया हो, इसलिए कि खुदा ने इसे कागज बनाया और कागज की अपनी प्रॉपर्टीज में वो उसको संभालता है। मैं और आप, कभी हुआ कि एक हद के बाद जब मैं और आप बढ़ना बंद हो जाते हैं तो पता चलेगा हमारी एक उंगली बढ़ रही है अभी तक? कभी ऐसा हुआ कि जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो हम सारे बढ़ रहे हैं और फिर हमारा कद बढ़ना रुक गया और हमारा बाजू बढ़ता ही चला जा रहा है? उसमें बढ़ने की खुदा बैलेंस हमें रखता है, और इस बैलेंस रखने के लिए हमें खुदा की कुदरत का कलाम जो है वो हमें संभालता है। मेरे अजीजों, मैं जब इन चीज़ों को देखते हुए आपके सामने रखे हुए हूं तो खुदा की प्रोविडेंस, खुदा की परवरदिगारी सिर्फ मुझे और आपको संभालती नहीं बल्कि उसको सस्टेन रखती है, उसको कायम रखती है। और मैं और आप अगर आज कायम हैं अपने खानदानों में, अपने मुआशरे में, अपनी जगहों पर, अपनी हैसियत में, तो उसके लिए मुझे और आपको खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहिए। मुझे और आपको खुदावंद यीशु अल मसीह के ताबे होना चाहिए, जो हमें जिंदगी देता है, जो हमें जो है वो संभालता है। इसलिए मेरे अजीजों, आइए पिछले साल को हमने जिस तौर पर लाइट तौर पर लिया है, इस साल को ना लें। इस साल में हमें इस बात को अपने अंदर लेकर चलना है कि हमारी चलती सांसों का मालिक खुदावंद यीशु अल मसीह है। हमारी तमाम कामों के करने में हमारा मददगार हमारा यहोवा खुदा है। हमारी हर एक चीज में जो जो हमारी जिंदगी में होती है, अगर खुदा मौजूद नहीं है तो फिर मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। जिंदगी मौजूद नहीं है, वो जो सांसें अता करता है और फिर हम जिंदा रहते हैं, अगर वो हमारी सांसों को रोक ले, पाक कलाम ये कहता है, तो सब के सब मर जाएंगे। खुदा का कलाम अय्यूब नबी की जुबानी ये कहता है। सो इस लिहाज से खुदा की जात किसी भी इंसान के पास होना, इससे ज्यादा और खुशकिस्मती की बात और कोई नहीं है। अगर मेरे और आपके पास खुदा मौजूद है तो मेरे अजीजों हमारे पास सब कुछ मौजूद है। हम सोचते हैं कि हमारे पास दौलत हो तब हम ठीक रह सकते हैं, हमारे पास अशिया हो बहुत सारी तब हम ठीक रह सकते हैं, हमारे पास बहुत सा बैंकों में पैसा हो तब हम ठीक रह सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों ऐसा नहीं है। खुदा का पाक कलाम बहुत वाज़ेह है। अगर मेरे और आपके पास खुदा मौजूद है तो कुछ ना भी हो तब भी हम
امیر ہیں، تب بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے، اس لیے کہ مبارک ہے وہ قوم جس کا خدا خداوند ہے۔ اگر خدا میرا اور آپ کا خدا ہے تو مجھے اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو کسی بھی طرح سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں وہ پروردگار ہے، اور ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول سکتی ہے لیکن وہ مجھے اور آپ کو ہرگز نہ بھولے گا، کیونکہ اس نے میری اور آپ کی صورت اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھی ہے۔ اور میرے عزیزو، ہتھیلیوں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب وہ ایسے دیکھتا ہے تو ہر ایک کا چہرہ نظر آتا ہے اسے اپنی ہتھیلی پر، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں اس بات پر تو پاک کلام کے مطابق اس کے ہاتھوں پر، یسوع المسیح کے ہاتھوں پر کیا ہے؟ کیا ہے یسوع مسیح کے ہاتھوں پہ؟ ہاں جی، کیلوں کے نشان۔ اور کیلوں کو کس کے لیے اس نے برداشت کیا؟ جب وہ اپنے ان کیلوں کے نشان کو دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ان کے لیے فدیہ دیا ہے، میں نے ان کے لیے جان دی ہے، میں نے ان کے لیے قیمت دی ہے۔ اور جب آپ اور میں کسی چیز کی قیمت دے دیتے ہیں تو وہ چیز ہماری ملکیت ہو جاتی ہے، اور جب کوئی چیز ہماری ملکیت ہو جائے تو ہم کسی کو اس پر قبضہ نہیں کرنے دیتے، یہ یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے جب خداوند نے میری اور آپ کی قیمت دی ہے تو جب وہ اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتا ہے تو اسے یہ بات یاد رہتی ہے کہ میں نے ان لوگوں کا فدیہ دیا ہے، اس لیے جن کا میں نے فدیہ دیا ہے ان کو میرے ہاتھ سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا، کوئی بھی انہیں چھین نہیں سکتا۔ اس طرح سے وہ مجھے اور آپ کو سنبھالتا ہے، مجھے اور آپ کو اس طور پر وہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ آئیے ہم یہ سال اس سوچ کے ساتھ شروع کریں اور گزاریں کہ یسوع میرا خداوند ہے، وہ میرا آقا ہے، اور اس نے مجھے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اس نے مجھے پیدا کر کے بے نیاز نہیں ہو گیا وہ مجھ سے، بلکہ وہ اپنی قدرت کے کلام سے مجھے سنبھالے ہوئے ہے۔ اس کا کلام جو ہے وہ میری زندگی ہے، اور اس کا کلام مجھے سنبھالتا ہے۔ اسی کے کلام میں میں چلتا پھرتا ہوں، اسی کے کلام میں میں سانس لیتا ہوں، اور جب میں اس کے کلام میں سانس لیتا ہوں تو کلام میں میری زندگی ہے، اور اس کلام میں اگر میری زندگی ہے تو اسے اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لینا یہ میری مجبوری ہے کہ میں اگر سانس لینا چاہتا ہوں تو پھر مجھے اس میں زندہ رہنا ہے، اس میں چلنا پھرنا ہے۔ خداوند اس پاک کلام میں ہمیں چلنے پھرنے اور زندہ رہنے کا فضل عطا کرتا رہے، آمین۔